الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جو ہے ابتدائی درجے میں پڑھائی جانے والی دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درجہ اولیٰ میں یہ کتاب انشاء العربیہ پڑھائی جاتی ہے ادب کے طور پر، اور اس کے بارے میں یہ کتاب جو ہے مصنف پیر مفتی سید شجاعت علی قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی یہ تصنیف ہے۔ اور اس علم ادب کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تعلموا العربیۃ کما تعلمون حفظ القرآن، عربی کو اس طرح سیکھو جیسے کہ تم قرآن کے یاد کرنے کو سیکھتے ہو، قرآن کے حفظ کرنے کو سیکھتے ہو۔ تو گویا کہ عربی ادب یہ ایک انتہائی اہم ضروری فن ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح طور پر معلومات حاصل ہوتی ہیں عربی ادب کے ذریعے سے۔ تو آئیے ہم اس کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم جو ہے سبق وغیرہ صحیح طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے اندر اسباق کو ہم پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمرین کو بھی حل کریں گے۔ اس کے جو سبق رہیں گے ان سبقوں کے تحت ہم اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ کتاب میں نئے طریقے سے عربی ادب کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنی ڈیزائننگ اور شائننگ کتاب کے اندر رہے گی اتنے ہی طلبہ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اس کتاب کو دعوت اسلامی نے اپنے یہاں سے شائع کیا ہے، اور اس کتاب میں دعوت اسلامی نے ہر لفظ کے آگے اس کی تصویر دے دی ہے، اور اس تصویر کی مدد سے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، اور اس کا معنی وغیرہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ تصویر کے دیکھ کر کے فوراً طلباء کے ذہن میں جلد ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کے تحت جو ہے کچھ الفاظ ہوں گے، ان کے الفاظ کی حتی الامکان واحد کی جمع کی واحد بیان کرنے کی بھی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، الدرس مانے سبق، اول مانے پہلا، تو الدرس الاول ترکیب توصیفی ہے اس میں، یعنی موصوف صفت پہلا سبق۔ الدرس جمع دروس، یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں اور ان کے معنی آپ کو تصویر دیکھ کر کے پہچاننی ہے۔ سب سے پہلا حدیقتن، حدیقتن اس کے نیچے گارڈن دیا ہے تو اس کا معنی ہے باغ، اس کی جمع آتی ہے حدائق۔ نمبر 2 ہے زہرتن، تو اس کے اندر ایک ٹہنی دی ہے، اس کے اندر پھول لگا ہوا ہے، تو دیکھیے زہرتن کا معنی ہوتا ہے کلی، پھول وغیرہ، لیکن کلی کے معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور پھول کے معنی میں اس کا استعمال کم ہوا کرتا ہے۔ تو زہرتن معنی کلی اور پھول، اس کی جمع آتی ہے ازہرن و ازہارن، ازہرن و ازہارن۔ نمبر 3 ہے وردن، وردن کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول، گلاب کا پھول، اور یہ اس کی عام طور پر جو جمع واحد آتی ہے وردتن، تاکہ ساتھ اس کی واحد لے کر کے آتے ہیں وردتن واحد۔ نمبر 4 ہے ثمرتن، اس کے نیچے ایک تصویر دی ہے کیلا وغیرہ کی، یہ پھل ہیں، تو اس کا معنی ہے ثمرتن پھل، ثمرتن اس کا معنی ہوگا ثمرتن پھل، اس کی جمع آتی ہے ثمار، ثمار اس کی جمع آتی ہے۔ نمبر 5 ہے شجرتن، شجرتن کا معنی ہے درخت، پیڑ، درخت۔ اب اس کا جو شجرتن کی جو جمع آتی ہے، اور یہ واحد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع جو آتی ہے شجر کی جمع اشجار آتی ہے، شجرتن جمع اشجار۔ غصنن، غصنن معنی ٹہنی، غصنن معنی ٹہنی، شاخ، اس کی جمع آتی ہے اغصان و غصون، اغصان غصون، تو یہ شاخ ہے۔ اور تفاحن، یہ نیچے اس کی تصویر دی ہے، اس کے سامنے یہ گویا کہ یہ ایک تصویر ہے، پہچانے، یہ سیب ہے،
तुफ़ाहुन माने सेब, इसकी जमा आती है तफ़ाफ़ीहु, तफ़ाफ़ीहु। ये कुछ 6 अल्फाज 7 अल्फाज दिए थे, इनके हमने मानी भी ज़िक्र कर दिए और आपके सामने तस्वीर से भी आप इसको पहचान सकते हैं, और जमा भी हमने ज़िक्र कर दी। अब यहाँ पर फरमाते हैं इशारा, एक होता है इसमें इशारा और एक होता है मुशारुन इलैह। तो जिससे इशारा किया जाए उसे इशारा कहेंगे, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। तो अरबी के अंदर जो है इस तरह के बहुत सारे अस्माए इशारा आते हैं, जो करीब के लिए भी आते हैं, दूर के लिए भी आते हैं, और दरमियान के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें इशारा हाजा और हाजी के बारे में बयान कर रहे हैं। हाजा जो है ये मुज़क्कर के लिए आता है, मुज़क्कर वाहिद के लिए आता है और करीब के लिए आता है हाजा का इस्तेमाल। लिहाजा इसका जो मुशारुन इलैह रहेगा वो मुज़क्कर रहेगा और करीब रहेगा। और हाज़िही माने ये होता है, ये मुअन्नस के लिए आता है, मुअन्नस वाहिद के लिए और करीब के लिए। लिहाजा इसका इसमें इशारा मुशारुन इलैह ऐसा रहेगा जो मुअन्नस रहेगा, या तो वो ता के साथ मुअन्नस रहेगा या सिमाई तौर पर ता के साथ मुअन्नस रहेगा, समाई मुअन्नस रहेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए हाजा और हाजा के ज़रिए इस्तेमाल बयान फरमा रहे हैं। लिहाजा आपको याद रखना है कि हाजा का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ इसका मुशारुन इलैह मुज़क्कर हो, और हाजी का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ मुशारुन इलैह इसका मुअन्नस हो। तो नंबर 1 है हाजा नखीलुन। नखीलुन माने यहाँ आगे इसकी तस्वीर दी है, ये जो है खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त है ये। और इसका हाजा नखील चूँकि मुज़क्कर है इसलिए हाजा का इसके साथ इस्तेमाल हुआ, इसमें इशारा मुज़क्कर का करीब का। तो अब कहेंगे हाजा नखीलुन, ये खजूर का दरख्त है। अब यहाँ जो है नखील जो है, ये नखील जो है इसकी वाहिद आम तौर पर नखीलतुन आती है, नखीलतुन। और दूसरे अल्फाज में इसकी एक आता है नखलुन, एक इसकी वाहिद आती है नखलुन माने भी आता है खजूर का दरख्त, उसकी जो वाहिद आती है वो नखलतुन आती है। तो नखील की नखीलतुन आती है। तो अब यहाँ देखें कि हादा इसमें इशारा मुज़क्कर है और नखीलुन भी मुज़क्कर है, तो इसका माना होगा ये खजूर का दरख्त है। अच्छा, है का माना हम यहाँ से कैसे करेंगे? तो हाजा का माना ये और नखीलुन माने खजूर का दरख्त। है का तर्जुमा जो होगा इनके दरमियान जो निस्बत रहेगी, उस निस्बत के ज़रिए से वह है का माना पैदा होता है। तो गोया कि जुमला ताम्मा है, इस जुमला ताम्मा में निस्बत का माना पैदा होता है, वह है। नंबर 2 जुमला है हाज़िही तमरतुन। तमरतुन का माना होता है खजूर। यहाँ सामने देख भी रहे हैं आप, खजूर है यहाँ। अब यह तमरतुन चूँकि मोन्नस है और मोन्नस है तो लिहाजा इसके साथ हाज़ी इसमें इशारा भी मोन्नस इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब मुशारुन इलैह मोन्नस रहता है तो इसमें इशारा भी मोन्नस इस्तेमाल होगा। लिहाजा हाज़िही तमरतुन, ये तमरतुन ये खजूर है। नंबर 3 है हाज़िही अरनबुन। ये अरनबुन के साथ हाज़ी का इस्तेमाल हुआ, तो अरनबुन जो है ये अरनबुन मोन्नस समाई है। मोन्नस समाई का मतलब ये होता है कि अहले अरब से ऐसा ही सुना गया है कि इसको मोन्नस इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोन्नस ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ता होती है, जैसे कि आप तमरतुन में देख रहे हैं, और कुछ मोन्नस ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ता नहीं होती लेकिन वो उनको मोन्नस इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कि अरनबुन भी है, इसी वजह से इसके साथ हाज़िही मोन्नस का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अरनबुन ये मोन्नस समाई है। तो अब माना होगा हाज़ी अरनबुन, ये खरगोश है। इसकी जमा है अरनब की जमा अरानिबु, अरानिबु। नंबर 4 है हाज़िही क़ित्ततुन। क़ित्ततुन के आगे देखें, ये तस्वीर में हमें दिख रही है बिल्ली है, तो क़ित्ततुन का माना है बिल्ली, बिल्ली है इसका माना। और इसका ये मुअन्नस है तो इसके साथ इसमें इशारा हाज़िही का इस्तेमाल हुआ, और हाज़ी का माना ये, क़ित्ततुन का माना बिल्ली, कि ये बिल्ली है। हाज़िही क़ित्ततुन, ये बिल्ली है। तो क़ित्ततुन मुअन्नस है और क़ित्ततुन ये वाहिद है, इसकी जमा क़ितात व क़िताततुन, क़ितात व क़िताततुन है, क़िताततुन। नंबर 5 है हाज़ा फ़ारुन। हाज़ा का माना ये, फ़ारुन का माना चूहा। तो ये जो तस्वीर में है चूहा है। तो अब देखें कि फ़ारुन माने चूहा और फ़ारुन ये मुज़क्कर है, तो इसके इस साथ जो है इसमें इशारा जो है मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ। ये भी याद रखें कि इसमें इशारा पहले होता है और मुशारुन इलैह बाद में होता है। तो इसमें इशारा से महसूस मुबसर की तरफ इशारा किया जाता है।
تو حاضہ مانے یہ، فارن مانے چوہا، یہ چوہا ہے. اس کی جمع آتی ہے فارن کی جمع فیرانن، فیرانن چوہا. نمبر 6 ہے حاذا ناصرن. تو ناصر یہ ایک لڑکے کا نام ہے، تو یہاں تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں لڑکا ہے اور مذکر ہے، تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ حاذا مذکر کا استعمال ہوا. حاذا مانے یہ، ناصر من ناصر، یہ ناصر ہے. نمبر 7 حاذہ حمیدۃ. حمیدۃ یہ حمیدہ جو ہے یہ عورت لڑکی کا نام ہے، مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ مؤنث کا بھی استعمال ہوا، تو آپ کہیں گے حاذی حمیدۃ، یہ حمیدہ ہے. تو یہ جو ہے سبق ہوا. اب اس کے تحت ہمارے سبق کے جو پڑھا اس کے تحت ہمیں تمرین پیش کریں گے، اور تمرین میں آپ جانیں گے کہ پہلے ہمارے کچھ الفاظ دیں گے، آپ کو خالی جگہیں بھرنی ہوں گی، آپ کو وہ اس کا استعمال لگا، پھر اردو سے عربی رہے گی. آئیے دیکھتے ہیں انشاء العربیہ کی تمرین الدرس الاول. تمرین مضاف ہے، درس الاول ترکیب توصیفی ہو کر کے مضاف الیہ ہے، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا پہلے سبق کی مشق. تو مضاف الیہ میں جو ہے مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن وہ اردو کے اندر جو ترجمہ کرتے ہیں وہ مضاف الیہ کا پہلے کیا کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے پہلے سبق کی مشق، یہ حالانکہ ترکیب توصیفی ہے، لیکن اگر ایسے بھی رہے گا تمرین الدرسی تو سبق کی تمرین، تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اردو کے اندر، تو برعکس ہو جاتا ہے عربی کا. آئیے دیکھتے ہیں، یہاں دیا ہے ماں. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، یا یہ بھی یہ بتا دیں آپ کو کہ ماں جو ہے یہ اس کا استعمال اس کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، غیر ذوی العقول کے ساتھ. لہذا سوال میں اگر پوچھا جائے ماں تو جواب میں ایسی چیز کو ہم استعمال کریں گے جو غیر ذوی العقول ہو، جس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے. تو عقل نہیں ہوتی تو غیر ذوی العقول کے لیے اس کا ماں کا استعمال ہوا کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر کچھ جملے دیے ہیں، ان کے استعمال کے بارے میں پوچھا ہے. تو فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ماں نمبر 1 ماں حاذا. ماں کا معنی کیا اور حاذا معنی یہ. مذکر کے بارے میں سوال. اب مذکر چاہے وہ کیسا ہو، مذکر ہو اب غیر ذوی العقول میں پیڑ درخت میں مذکر ہو، اور مؤنث کے بارے میں تو ایسی چاہے وہ غیر ذوی العقول میں جو ہے مؤنث ہوگا. تو اب نمبر دیکھیں، ماں معنی کیا، حاذا معنی یہ. ماں حاذا یہ کیا ہے، تو کیا کا ترجمہ، ہے کا ترجمہ، ان کے درمیان نسبت جو ہے پائی جا رہی ہے، نسبت خبریہ سے وہ ہے کا ترجمہ اس کے اندر ہوا. تو اس کا یہ مذکر کے بارے میں سوال کریں تو وہاں حاذا کا استعمال کرتے ہیں، ماں حاذا. اگر کوئی مذکر ہے تو اس کے جواب میں جو چیز آئے گی وہ بھی مذکر آئے گی. ماں حاذا، حاذا نخیل. تو یہ نخیل جو آئے گا اس کے اعتبار سے جمع، کیونکہ مذکر آ رہا ہے، تو حاذا بھی مذکر، نخیل بھی مذکر. تو یاد رکھنا ہے کہ ماں حاذا کا جب استعمال کریں گے تو جواب میں مذکر ہی کا استعمال کریں گے. دوسرا ہے ماں حاذی. ماں مانے کیا، حاذی مانے کیا. حاذی مانے یہ، ماں حاذی یہ کیا ہے. تو مؤنث کے بارے میں سوال کریں تو یہاں حاذی کا استعمال کریں گے، اور جواب میں بھی پھر مؤنث کو ہی ہم پیش کریں گے، جواب میں مذکر استعمال پیش نہیں کریں گے اس کے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کچھ ماں حاذا کر کے دیے ہیں یا ماں حاذی دیے ہیں، اور سامنے اسی کے موافق آپ کے جو ہے وہ تصویر دے دی ہے تاکہ آپ کو جواب دے سکیں اس کا. اور جواب بھی یہاں لکھ دیا اس حساب سے کہ ہم نے بیان کیا کہ یہاں پر حاذا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے، لہذا جواب میں بھی مذکر مشار الیہ آئے گا، اور حاذی کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے، لہذا جواب میں بھی مشار الیہ مؤنث آئے گا. تو نمبر 1 دیکھیں، ماں حاذا یہ کیا ہے. یہاں تصویر میں دے رہا ہے کھجور کا درخت، تو آپ کہیں گے حاذا نخیل. نخیل، حاذا مانے یہ، نخیل مانے کھجور کا درخت، یہ کھجور کا درخت ہے. نمبر ماں حاذی. اب یہاں ماں حاذی کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، لہذا جواب میں مؤنث مشار الیہ مؤنث آئے گا. ماں حاذی یہ کیا ہے، حاذی تمرتن یہ کھجور ہے. تو دیکھیے تمرتن مؤنث ہے، تو حاذی کے ذریعے سوال کیا گیا تو جواب میں بھی مشار الیہ مؤنث آیا، اور اس کے ساتھ اس میں اشارہ کا مؤنث استعمال ہوا، حاذی تمرتن یہ کھجور ہے. نمبر 3 ہے ماں حاذی. حاذی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، جواب میں جو آ رہا ہے وہ یہاں جواب نہیں دیا، بس ایک مثال دے دیا آپ کو اوپر میں، اور اسی آپ مثال کی روشنی میں آپ اس کو حل کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ حل کر کے بتائی. پہلی مثال انہوں نے دے دی، اب آپ کے سامنے صرف تصویر دے دی ہے، آپ کو اس کے آگے ہمیں اس میں اشارہ و مشار الیہ ایسا رکھنا ہے جو اس تصویر کے موافق ہو جائے.
تو آپ دیکھیں ما حاضی یہ کیا ہے، تو حاضی مونس ہے، تو اب ہم جواب میں کہیں گے حاضی ارنبو، حاضی ارنبن یہ خرگوش ہے، یہ خرگوش ہے، کیونکہ ارنبن یہ مونس سمائی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس میں اشارہ بھی مونس استعمال ہوگا، اسی لیے سوال میں ماحاضی پوچھا گیا ہے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے، لہذا آپ جواب میں بھی اس میں اشارہ و اشارہ لے مونس استعمال کریں گے، حاضی ارنبو یہ خرگوش ہے۔ آگے ہے ما حاضی، اب یہ حاضی کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی ہے، اور بلی چونکہ مونس ہے لہذا اب اس میں اشارہ و مشارہ لے ہمیں مونس استعمال کرنا ہے، تو جواب میں بھی ہم حاضی کو استعمال کریں گے، حاضی قطتن یہ بلی ہے، حاضی قطتن یہ بلی ہے۔ اب یہاں دیکھیں آگے ہے ما حاضا، ما حاضا یہاں ما ہے اور ما مانے کیا، حاضا مانے یہ، اور حاضا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا دیکھیں کہ آگے تصویر میں یہ چوہا ہے اور چوہا مذکر ہے، لہذا اس کے ساتھ اس میں اشارہ مشارہ لے دونوں مذکر استعمال ہوگا۔ اب کہیں گے حاضا فارن یہ چوہا ہے، ما حاضا یہ کیا ہے، حاضا فارن یہ چوہا ہے، تو آپ کو تصویر میں چاہے یہاں اپنی کتاب ذاتی ہے تو اس میں لکھ دیں حاضا کر کے ذریعے حاضا فارن، یہ کاپی میں الگ طور پر بنا کے لکھ سکیں گے۔ آگے آ رہا ہے ما حاضی، اور تصویر آگے جو دی ہے اس کے وہ تصویر ہے ایک باغ کی، اور باغ جو ہے حدیقہ یہ مونس ہے، تو حاضی کے ذریعے جو سوال کیا گیا تو جواب میں بھی اس کا استعمال اس میں اشارہ مشارہ لے دونوں مونس استعمال ہوگا، تو آپ کہیں گے ما حاضی یہ کیا ہے، تو جواب میں آئے گا حاضی حدیقتن یہ باغ ہے، تو حاضی یہ مونس کے لیے آتا ہے تو حدیقتن بھی مونس ہے، تو مشار الیہ جیسا رہے گا ویسی ہی اس میں اشارہ کا استعمال ہوگا، لہذا حدیقتن حاضی حدیقتن یہ باغ ہے۔ یہ آگے ہے ما حاضا، ما مانے کیا اور حاضا مانے یہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ یہ دکھ رہی ہے آپ کو تصویر میں ایک شاخ اور ٹہنی نظر آ رہی ہے، اور شاخ اور ٹہنی مذکر ہے تو حاضا کا جو استعمال ہوا ہے سوال میں وہ بھی مذکر ہوا ہے، لہذا جواب میں بھی مشار الیہ اور اس میں اشارہ دونوں مذکر آئیں گے۔ اب کہیں گے ما حاضا یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا حاضا غصن یہ شاخ اور ٹہنی ہے۔ آگے ہے ما حاضی، حاضی یہ ما حاضی یہ کیا ہے، یہ حاضی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جواب جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلی ہے، اور کلی زہرتن یہ مونس ہے، اور مونس ہے تو لہذا اس کے ساتھ جو اس میں استعمال کریں گے اس میں اشارہ وہ بھی مونس استعمال کریں گے، تو حاضی کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے تو جواب میں جو مشار الیہ آئے گا وہ بھی مونس آئے گا، تو اب ہم حاضی کے بعد رکھیں گے حاضی زہرتن یہ کلی ہے، یہ کلی ہے۔ آگے ہے دیکھیے ما حاضا، ما حاضا، ما حاضا ما مانے کیا، حاضا مانے یہ کیا ہے، اور آگے جو تصویر میں ہے وہ گلاب ہے، گلاب کا پھول ہے، اور گلاب کا پھول جو ہے وردن مذکر ہے، تو لہذا حاضا کا جو استعمال یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، لہذا وردن بھی مذکر ہے، تو اب یہ حاضا ما حاضا، اب ما مانے کیا، حاضا مانے یہ، حاضا وردن یہ گلاب ہے، حاضا مانے یہ، وردن مانے گلاب، حاضا وردن یہ گلاب ہے، تو اس میں اشارہ و مشار الیہ دونوں مذکر ہو جائیں گے یہاں پر۔ آگے ہے ما حاضی، اب حاضی کے آگے جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ شجرت درخت ہے، اور درخت جو ہے مونس ہے، لہذا حاضی کے ذریعے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی مونس کے بارے میں، تو جواب میں بھی ہمیں مونس استعمال کرنا ہے مشار الیہ، اور اس میں اشارہ تو مونس ہی رہے گا، تو اب کہیں گے ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی شجرتن یہ درخت ہے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا اس کے بارے میں۔ اب آئیے تمرین اس کے تحت جو ہے وہ تمرین حل کرتے ہیں، تمرین اردو سے عربی، اردو سے عربی یہ تمرین ہے، اس تمرین کو بارے میں اردو عربی بنائیں گے۔ اس کی نمبر 1 ہے یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے اس کی تمرین ہم 2 طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ایک تو تمرین اس کی بنائیں یہ ما مانے یہ کیا ہے، تو کیا کا معنی کیا کریں، ما سے کریں گے، اور یہ کا معنی حاضا سے کریں گے، تو جواب جو آگے آ رہا ہے 2 نمبر پہ یہ سیب ہے، اگر اس کا موافق ہم دیکھیں تو ہمیں صرف ما حاضا ہی رکھنا درست ہے کہ ما حاضا، ما مانے کیا اور حاضا مانے یہ، اور حاضا مذکر کے لیے آتا ہے، تو 2 نمبر پہ جو آ رہا ہے تفاحن یہ بھی سیب مذکر ہے، تو اس حساب سے حاضا یہاں پر استعمال کرنا صحیح ہوگا۔
اور اگر عمومی طور پر رکھیں، اس کو آگے سے نہ جوڑیں، تو یہاں پر جملے کے اندر ڈیش لگا کر کے آپ دو طریقے سے ہاذا اور حاذی لکھ سکتے ہیں، ما ہاذا ما حاذی۔ اب جیسا آگے آپ بنائیں گے ہاذا وردن حاذی تمرتن، تو جو رکھ سکتے ہیں اس کے آگے، لیکن ہمارا آگے جو سیب ہے 2 نمبر میں، اس حساب سے ما ہاذا بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم اس کو جواب مان سکتے ہیں، لیکن چونکہ تمرین کے جملے ہیں تو اس اعتبار سے اس کو الگ الگ جملے ہیں، تو اس کو آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ما ہاذا ما حاذی ہی، کیونکہ تمرین کے جملوں میں جواب نہیں ہوتا عام طور پر۔ نمبر 2 ہے یہ سیب ہیں، تو یہ مانے ہاذا مانے یہ، اور سیب تفاحن مانے سیب۔ اب تمرین ہوگی ہاذا تفاحن، یہ سیب ہیں، سیب مذکر ہے تو ہاذا کا استعمال مذکر کا بھی استعمال مذکر کے لیے ہوا، ہاذا کا استعمال ہوا۔ نمبر 3 ہے یہ باغ ہے، یہ کی عربی ہاذا، اور باغ کی حدیقتن، اور حدیقتن مؤنث ہے، لہذا اس سے پہلے جو وہ اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا، تو آپ کہیں گے حاذی حدیقتن، یہ باغ ہے۔ نمبر 4 ہے یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ اب کھجور کے درخت کی پڑھے آپ نے نخیل، نخیل جو مذکر ہیں، تو اس سے پہلے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی مذکر ہوگا، کیونکہ مشار الیہ مذکر ہو تو اس میں اشارہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، لہذا کہیں گے ہاذا نخیل، یہ کھجور کا درخت ہے۔ نمبر 5 ہے یہ چوہا ہے، تو ہاذا مانے یہ، اور چوہے کی عربی ہے فارن، اور فارن یہ مذکر ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی مذکر استعمال ہوگا، اب کہیں گے ہاذا فارن، یہ چوہا ہے۔ نمبر 6 یہ پھل ہے، پھل کی عربی ہے جو ثمرتن، پھل کی عربی آپ نے پڑھی ہے ثمرتن، ثمرتن، اور ثمرتن یہ مؤنث ہے، اور مؤنث ہے مشار الیہ، تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوگا، لہذا اب یہاں پر کہیں گے ہذہ ثمرتن، یہ پھل ہے، یہ پھل ہے۔ نمبر 7 ہے یہ کھجور ہے، اور کھجور کی آپ نے پڑھی عربی تمرتن، اور تمرتن تا ہے اس کے آخر میں، یہ مؤنث ہے، یہ مشار الیہ، تو لہذا اس سے پہلے یہ جو آئے گا اس میں اشارہ وہ مؤنث استعمال ہوگا، تو اب کہیں گے حاذہ تمرتن، یہ کھجور ہے۔ نمبر 8 ہے یہ پھول ہے، اب پھول ہے تو ٹھیک ہے، بتایا گیا کہ زہرتن کا استعمال جو ہے کلی کے لیے زیادہ ہوتا ہے، پھول کے لیے کم ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ایک مرتبہ پھول کے لیے کر لیں اس کو، تو اب یہاں پر زہرتن مؤنث ہے تو لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث استعمال کریں گے، اور کہیں گے ہذہ زہرتن، یہ پھول ہے، ہذہ زہرتن، یہ پھول ہے۔ نمبر 9 ہے یہ بلی ہے، بلی کی عربی آپ نے پڑھی قطتن، اور قطتن یہ مؤنث ہے، تا اس کے آخر میں، تو گویا کہ ہمارا جو مشار الیہ مؤنث ہے، لہذا اس میں اشارہ جو استعمال کریں گے یہ کے لیے وہ حاذہ کا استعمال کریں گے، کیونکہ قطتن یہ مؤنث ہے، تو آپ جملہ بنائیں گے حاذہ قطتن، یہ بلی ہے۔ نمبر 10 ہے یہ کلی ہے، کلی ہے، کلی کے لیے آپ نے پڑھا زہرتن، اور زہرتن یہ مؤنث ہے، لہذا یہ کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ حاذہ استعمال کریں گے، کیونکہ زہرتن مؤنث ہے، اور مشار الیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں جو مشار الیہ وہ بعد میں ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ ہاذا اس کو بولتے ہیں، اس میں اشارہ، اور بعد میں آنے والا وہ ہوتا ہے مشار الیہ، تو مشار الیہ زہرتن مؤنث ہے، لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ حاذہ وہ مؤنث استعمال ہوگا۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے الدرس الاول انشاء العربیہ کا مکمل ہوا، حصہ اول کا۔ آپ کی بارگاہ میں اور بھی اس طرح کے اسباق دھیرے دھیرے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے چینل جو ہے درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ کوئی اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ باکس میں لکھ کر کے روانہ کریں، ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔